حکومت کہہ رہی ہے فیصل چودھری صاحب کہ سڑک پہ حل کرنا ہے تو آ جائیں پھر سڑک پہ حل کر لیتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے لگ بھگ ملتی جلتی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ پھر حکومت نمٹے گی جس طریقے سے نمٹتی ہے۔ تو اب آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں ان معاملات کو؟ اڈیالہ جیل کا ٹمپریچر کیا ہے؟ بات کرنی ہے نہیں کرنی؟ ختم سمجھیں 31 جنوری کا انتظار کریں؟ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ہمارے مذاکرات آن ہیں، ہماری اس میں کون سی ضد ہے؟ ہم نے تو ان کو 2 نکاتی ایجنڈا دیا 2 جنوری کو، ان سے پوچھا کہ آپ کا کاؤنٹر ایجنڈا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا کوئی کاؤنٹر ایجنڈا نہیں ہے۔ جب کاؤنٹر ایجنڈا نہیں ہے تو اسینشلی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہمارے ایجنڈے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے ایجنڈے کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر اس ایجنڈے کے اوپر جو عملی اقدامات ہیں وہ بھی تو آپ حکومت کو کرنے ہیں۔ اگر حکومت جو ہے بجائے عملی اقدامات کرنے کے جو ہے وہ حامد رضا کا گھر پہ اٹیک کر دے اپنے پنجاب پولیس کے گلو بٹوں کے ذریعے، جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ اسپوکس پرسن تھے، تو ہمارے یہاں پہ تو جب مذاکرات ہوتے ہیں یا ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو ہم صلح کی بات کرتے ہیں، تو ہم پھر اس قسم کی جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو انتہائی اقدامات ہیں ان کو روکتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا حکومت ہے، کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پنجاب میں پولیس کے حکام سے انتظامیہ سے بات ہوئی ہے، ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، کوئی گرفتار نہیں کرنے گیا صاحبزادہ حامد رضا کو۔ سر بات یہ ہے کہ اگر گرفتار نہیں کرنا گیا تو وہ فوٹیجز اور وہ ساری چیزیں، حامد رضا صاحب آپ کے تو بہت ہی اچھے دوست ہیں، تو آپ ان سے تردید کروا دیجئے۔ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا اور 5 وہ دن تو بعد فوٹیج ان کو یاد ہم آیا۔ سب نے دیکھی، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چائے پینے گئے ہوں پولیس والے۔ چلیں جی، 200 جو پولیس والے ہیں وہ کسی کے گھر پہ چائے پینے پہنچا دیں، میں نے تو آج تک ویسے اتنے پولیس والے بٹ چائے پینے آن اے سیریس نوٹ، اب فیصل چودھری صاحب جب آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں obviously اس میں پھر حکومت آپ بیٹھ کر نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ نے مطالبات رکھ دیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مانا جائے گا تو بس ٹھیک ہے مذاکرات ہیں، حکومت اس کی کے وجہ سرکل سے کاؤنٹر ایجنڈا نہیں دیا سن نا۔ لیں، حکومت کے سرکل سے اب یہ بات میڈیا میں آف دا ریکارڈ بہت سے لوگوں کو کہی گئی ہے کہ ہم ایک درمیانی راستہ بنا چکے تھے، تحریک انصاف کے دوست آتے ہم انہیں بتاتے کہ ہم یہ کمیشن نہیں، ہم ایک پارلیمانی کمیشن بنا رہے ہیں، تو آپ یہ بات سننے کے لیے نہیں آئے۔ نہیں، پارلیمانی کمیشن کی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے عیسیٰ کہ جب آپ نے ہمیں کاؤنٹر ایجنڈا نہیں دیا تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ مذاکرات کا ایجنڈا وہی ہوگا جو نون والوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو دے گی، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ فیڈ ڈریگنگ کی، یعنی پاؤں گھسیٹے، اور کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ لکھ کے بھی دے دیا۔ ایشو یہ ہے کہ آپ پارلیمانی کمیشن تو ہماری ٹرم نہیں ہے۔ اس وقت جب 2 جنوری کو پوچھا تھا تو یہ ایجنڈا دینا چاہیے تھا کہ پارلیمانی کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے، ہم آپ کو کاؤنٹر پرپوزلز دیتے ہیں۔ جب کاؤنٹر پرپوزلز آپ نے نہیں دی، ہمارے ایجنڈے کو تسلیم کیا، آپ کے کہا باہر سارے میڈیا کو، لوگوں کو کہ ہمارا کوئی صحیح، ٹھیک ہے، میں آپ کے ایجنڈا پاس نہیں آتا ہے، ہوں ہماری واپس۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ فیصل چودھری صاحب یہ تصفیہ ختم کریں، یہ حماد حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو یہ 45 منٹ ملاقات ہوئی تھی تو اس کے نتائج کیا ہے یہ بھی بتا دیں۔ جی نتائج کیا ہے یہ بتائیں جی۔ جو ملاقات ہوئی تھی اور ملاقات کے نتائج جو بھی ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ملاقاتیں جو شاید مزید بھی ہوئی ہوں، مجھے علم میں نہیں ہے، لیکن ان ملاقاتوں کا فائدہ یا نقصان جو ہے یہ تھوڑی دیر میں پتہ لگے گا، اور یہ کہنا کہ اس کے بعد 14 سال کی قید ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ اس سے شاید یہ تاثر لے رہے ہیں کہ یہ کوئی حتمی ملاقات ہو گئی تھی جس میں کوئی بات ہوئی تھی۔ میرے خیال میں یہ کوئی انیشل ملاقات تھی، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے کل بھی یہ سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک ہی وہ ملاقات ہوئی تھی گور خان کی، اس کے بعد کی ملاقات نہیں ہوئی۔ چودھری اور صاحب گور ملاقات خان صاحب لندن میں ہوئی تھی اور پورے کا پورا سینیریو چند گھنٹوں کے اندر اندر تبدیل ہو گیا تھا۔ ملاقاتوں کے نتائج تو ایسے آتے ہیں، ایسے تو نہیں آتے کہ ملاقات ہو گئی اور پھر چند گھنٹے بعد 14 سال قید کی سزا آئی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں میاں صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں نون لیگ کے اوپر برسات ہو گئی۔ سبمٹ کر دیا تھا نا ڈیل پہ، اور یہاں پہ ڈیل نہیں ہوئی۔ اچھا، میں معذرت کے ساتھ میں بڑا آپ سے جو ہے وہ اس معاملے پر اختلاف کرتا ہوں۔ آپ لوگ جو کیور کر رہے ہیں نا وہ سمپٹم کا کر رہے ہیں، وہ مرض کا نہیں کر رہے۔ مرض ہے وہ جو سیاسی لڑائی ہے،
وہ جو تقسیم ہے، جو رول آف لا کا اسٹیبلش نہ ہونا ہے، جو جمہوریت اور جمہوری اصولوں کی پاسداری نہ کرنا ہے، جو مینڈیٹ کا احترام نہ کرنا ہے اور اس لڑائی کو بڑھانا ہے، اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر یہ تنقید ہے. آپ تنقید کو ایڈریس کر رہے ہیں، جو اصل ڈیزیز ہے، مرض ہے، اس مرض کو ایڈریس نہیں کر رہے. فیصل چودھری صاحب، ڈیفرنٹ کویسچن، یہ جنید اکبر صاحب کن کو ہومیوپیتھک کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سے ہومیوپیتھک لوگ ہیں جن کو اب تبدیل ہو جائیں گے؟ جو جنید اکبر کا جو اگریسو آدمی ہے تو اس کی اپروچ اگریسو ہوتی ہے. تو he was referring to those کہ جو لیڈرشپ نہیں آتی، احتجاج پہ نہیں آئی اور پہ شو اپ نہیں کیا، تو ان کے متعلق بات کر رہے تھے. لیکن I would like to comment on پیکا law. جی frankly speaking کمر صاحب کی مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. پیکا is a black law. یہ amendment جو ہے it is has been brought to gag the media. Already media gag ہوا ہے، media controlled ہے، media کے اوپر ایک absolute قدغن لگانے کے لیے یہ کیا ہے، فیک نیوز کا تدارک جو ہے پوری دنیا میں میڈیا ایکسس کے ذریعے ہوتا ہے. آپ جتنی میڈیا ایکسس دیں گے اس سے فیک نیوز جو ہے وہ کل ہوتی ہے اور کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے. اسی لیے آپ جو ہے فریڈم آف انفارمیشن جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور فریڈم ٹو ہیو ایکسس ٹو دا ٹولز آف انفارمیشن جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں لاز. اور کہیں بھی جو فیک نیوز کا تدارک ہے وہ نارمل سول لاز کے ذریعے کیا جاتا ہے، کرمنل لاز کے ذریعے نہیں کیا جاتا. اور ڈیفیمیشن کو کرمنلائز کرنا ایک جو آپریسو اسٹیٹ ہوتی ہے یا آمرانہ جو طرز حکومت ہے اس کا ایک عکاس ہوتی ہے جو کہ آپ کو اس سارے اچھا، معاملے میں یہ نظر آئے. گنڈا پور صاحب کو جو ہٹایا گیا ہے، یہ محمد سلجھا دیں، یہ ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، ان کو نیند کے لیے انف ٹائم دینے کے لیے ہٹایا گیا ہے، یا اب کیونکہ آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کو، اور گنڈا پور صاحب تابڑ توڑ بیانات مولانا فضل الرحمان کے خلاف حلقہ ایک ہے وہ دے رہے تھے، تو اس وجہ سے کوئی کیونکہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی راہ ہموار کی گئی ہے؟ دیکھیے یہ تو پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے. علی امین جو ہیں وہ بھی جو گورننس کے معاملات ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینا چاہ رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو گورننس کے معاملات ہیں وہ تنظیمی معاملات اور ان کو علیحدہ کیا جانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ٹائم دیا جا سکے جو حکومتی معاملات ہیں. تو اس پہ علی امین جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. تو پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، وہاں پہ پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں، نئے لوگ آتے رہتے ہیں، تو اتنا کوئی سیریس ایشو نہیں ہے. ہماری پارٹی میں جو ہے وی نیڈیڈ پیپل، جو کہ جو پیچھے جو احتجاج ہوئے ہیں ان میں کافی ہمارے ورکرز ڈسگرنٹڈ ہوئے تھے، تو ہم نیڈیڈ نیو پیپل، جو ایسے لوگ آئیں جو کہ پرانے ورکر بھی ہوں، لوگوں کو اعتماد بھی ہو. اور یہ جو بات چل رہی ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری پہ، القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے پر کوئی کیونکہ احتجاج نہیں ہوا، پارٹی غائب تھی خیبر پختونخوا میں، شاید اس پر خان صاحب نالاں ہے، یہ کہا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے. ہاؤ کریکٹ از دیٹ؟ دیکھیے یہ تو پھر آپ نے خود ہی کہا افواہ ہے تو افواہ ہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی دیکھیے پارٹی نہیں، کو افغانی ایکٹیو ہونا دعویٰ ہے چاہیے. کچھ لوگوں کا. اتنا بڑا مقدمے میں جھوٹی سزا ہوئی ہے. میں اسپیکنگ فار مائی سیلف کہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا، اور پارٹی کی جو موجودہ تنظیمیں ہیں ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، پنجاب میں بھی اور باقی جگہوں پہ.